السلام علیکم۔ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان. بسم الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صدق الله. حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں ہیں جس سے مسلمان ساری دنیا پہ غالب آ سکتا ہے، ساری دنیا کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس عزم سے یا اس انٹینشن سے ایک مومن بندہ اپنے وجود پر محنت کرے۔ یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تعلیم کے میدان میں جو انسان جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو یا ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی نوکری کر کے جی لینا ہو، تو وہ علم کے میدان میں زیادہ محنت یا زیادہ ترقی نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی سی محنت کرا، تھوڑا سا پڑھ لیا یا کم سے کم تھوڑی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے قابل ہو گیا تو بس اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اسی میں وہ اپنی چھوٹی موٹی نوکری کر کر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے پیسہ کما۔ پر کچھ غیر معمولی شخصیات ہوتے ہیں جو علم کے میدان میں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک بڑا اور ایک عظیم الشان وہ اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ علمی میدان میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ تو اس طرح انسان جب تک اس کے عزائم، اس کے ارادے بڑے نہ ہوں تو وہ اپنے اندر کی خوبیوں کو نہیں بڑھاتا یا پھر اپنے اندر کی خوبیوں پر محنت نہیں کرتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ میں جو سورہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ سورہ عصر ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سورہ میں مسلمانوں کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ ہر حال میں ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں اور ایمان والے ہی نقصان سے بچے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ بڑے نقصان میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت جو شروع کیا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان بڑے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ حالانکہ چھوٹی سی صورت ہے، اگر انسانوں کے لیے خاص طور پر یا پھر وہ ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی دین کے لیے یا اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے، تو اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت یا یہ صورت، اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں اور جو فلسطینیوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کھانا یہ
اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز قیمتی ہو یا کوئی بات قیمتی ہو، جو بات اہم ہو، اس کے لیے اللہ قسم کھا کے بولتا ہے۔ یوں تو اللہ کو اپنی بات پیش کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ہر بات 100% حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، مگر اللہ انسان کی فطری تقاضے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ انسان کا جو فطری تقاضا ہے کہ اگر کوئی اہم بات ہے ہم اس کو سادے انداز میں بولے، نارمل انداز میں بولے، تو اس کی اہمیت کو نہیں محسوس کر سکتے۔ اگر کوئی غیر اہم بات ہے، اس کو اتنی اہمیت سے اگر اہمیت کے انداز میں اگر بولے تو اس کو اس کی اہمیت سمجھتے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، کسی بات کو اگر اہمیت دے کر بولے تو اس کو اہم سمجھ، ورنہ یوں تو اللہ کی ہر بات اہم ہے، پر بندہ اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے اللہ اس کے فطری تقاضوں کے مطابق اللہ یہاں پہ قسم کھا کے فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے نقصان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جب سے کائنات وجود میں آئی، شاید ہی اتنا ترقی یافتہ زمانہ دنیا نے اس یونیورس بولو یا پھر اس جہاں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جتنا آج ترقی۔ ترقی سے مراد مادی ترقی، اتنی جو ترقی ہے یہ صرف اور صرف اسی زمانے میں دنیا میں دیکھنے میں۔ تو لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ترقی ہے، پر یاد رکھو آج پورے پورے عالم میں ایک نہت کمزور ایک جماعت کو یا ایک گروہ کو یا ایک علاقے کے لوگوں کو بموں کے ذریعے بولو یا کسی بھی ذریعے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا، حالانکہ انسانیت کے دعوے دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، انسانیت کے خلاف تھوڑا بھی ظلم ہو تو اس کو روکنے والے، اور آج پوری دنیا کے انسانیت کے دعوے دار لوگ بھی عاجز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو ترقی ہے یہ آخر کس کام کی ترقی ہے، یہ ترقی کے معنی کیا ہے؟ جو ہے نا نہت کمزوروں کو، جو اتنی نیوکلیر پاور، ہر ملک اپنے آپ میں بہت بڑا طاقتور ہونے کے باوجود معصوم نہتے لوگوں کو بچانے کی استطاعت نہیں، تو اس کو کس اینگل سے آپ ہے نا ترقی کہیں گے، کس زاویے سے اس کو آپ ترقی کہیں گے؟ تو یہ حقیقت میں ترقی نہیں بلکہ صرف اور صرف نقصان ہے۔ یاد رکھو مظلوموں کی جو آہیں ہیں یا مظلوموں کی جو بددعائیں ہیں وہ خالی نہیں جاتی۔ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بڑی طاقتوں کا زوال آتا ہے تو ان کے دماغوں میں یہی حماقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے کمزوروں پہ، مظلوموں پہ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، اور انہی کا ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے بڑی بڑی طاقتوں کے تختے الٹ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج جو انسان نقصان میں ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو فرما رہا ہے انسان نقصان میں ہے، تو یہی فطرت بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ انسان چاہے کسی بڑی ترقی کر لے، آج اگر سب سے دنیا پہ روب ہے تو امریکہ کا روب ہے، تو امریکہ معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ نمبر 1 پہ ترقی یافتہ ملک ہے، مگر صرف اور صرف ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، صرف ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، یعنی معصوم انسانوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی ابھی یعنی ظلم کو ختم کرنے کے بجائے الٹا ہے نا ظلم کا، ظالموں کا ساتھ دینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں حالانکہ اسلام نے بھی جنگیں لڑی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں، مگر عقائد قربان جائے عقائد جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے متبعین کو چاہے کتنا ہی جذبہ ہو، کتنا ہی جوش میں کیوں نہ ہو، اگر معصوم انسانوں کو قتل کرنے سے آپ نے روکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں بوڑھوں کو ہے نا قتل نہ کرے، معصوم بچوں کو قتل نہ کرے، عورتوں کو قتل نہ کرے، وہاں کی کھیتی کو نہ اگاڑے۔ تو یہ آپ کے انسٹرکشن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ اسلام کے وہ تمام حکمران جن کے دل میں اسلام کی عظمت تھی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس و لحاظ تھا، اور ہے نا قرآن کی ہے نا ان کے اندر ہے نا قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، اسی تاریخ میں نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے عوام پر ظلم کیا ہو۔ حتیٰ کہ بیت المقدس کے جو سیکنڈ فاتح ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے بھی جب بیت المقدس دوبارہ فتح کیا، تو حالانکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے وہاں کے مسلمان پر بے انتہا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا، ہزاروں معصوم کو قتل کر دیا۔ آج جو پس منظر ہے، آج جو نظارہ ہے وہی نظارہ اس وقت بے شمار انسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، سلطنت آتی ہے، اور وہ تمام عیسائی دنیا جو کچھ دن پہلے کچھ مدت پہلے مسلمانوں پہ حد سے زیادہ ظلم کر کے چھوڑی تھی، مگر پھر وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جذبہ رکھنے والا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والا وجود صرف یہی کہہ کر ہے نا ان کو رہائی دے دیتا ہے کہ آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت یعنی کفاران قریش یا مکے کے جو ظالم تھے ان تمام ظالموں کو معاف کر دیا تھا۔ اسی ایک سنت کے پیش نظر رکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی تمام عیسائی دنیا کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کو آزاد یعنی کسی قسم کی تکلیف دیے بغیر اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا والحسر قسم زمانے کے ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان بڑے نقصان میں ہے، تو بتانا ہے کہ کسی کے پاس اگر دولت حد سے زیادہ دولت آ جائے، یا کسی کے پاس یعنی سیاسی پاور، سب سے زیادہ سیاسی پاور آ جائے، یا پھر کسی کے پاس یعنی مادی علم جس کی کوئی حد نہیں، اس سارے علم آ جائے، مگر ایمان سے اگر محروم رہا، اگر ایمان اس کے پاس نہیں، تو ہم اس سے کسی بھی قسم کے نا یعنی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ کب اس کا مطلب اگر اس نے بھلائی کر دیا تو یہ پبلک کی یا عوام کی خوش قسمتی سمجھنا، اگر وہ شرارت پہ اتر آ جائے یا بدماشی پہ اتر آ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے آج یہودیوں کے بارے میں آج پوری دنیا ریسرچ کر کے بول رہی ہے کہ یہودیوں سے بڑھ کر ہے نا پیسے میں کوئی ترقی کرنے والا نہیں، یہودیوں سے بڑھ کر کوئی ہے نا ایجوکیشن میں جو ہے نا آج دنیا کا جو ایجوکیشن ہے، جو سائنس کی ترقی ہے، یہودیوں سے بڑھ کر ہے نا اس ترقی کرنے والا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیسوں میں سب سے طاقتور، اور جو ہے نا علم میں سب سے آگے، پھر ہے نا ایسا سیاسی پاور ہے اس کے ہاتھ میں کہ امریکہ خود ہے نا اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو اتنا پاور رکھنے کے باوجود پھر اتنی ظالمانہ طبیعت کیوں ہے، یعنی اس کو رحم کیوں نہیں آ رہا؟ تو صرف ایمان کا نقصان ہے، ایمان کا نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو آج مسلمان جو ہے، آج جب بھی مسلمان اپنی امت مسلمہ کی پستی یا زوال کو پہ غور کرتے ہیں، تو بڑے بڑے مفکرین بار بار ہے نا امت مسلمہ کو یہی صلاح دیتے ہیں کہ آج مسلمان جو ہے علم کے میدان میں پیچھے ہے، لہٰذا مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس دولت نہیں، اس واسطے مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی پاور نہیں، اس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا جدید جو ہتھیار کی جو طاقتیں ہیں وہ بہت کم ہے، اس وجہ سے مسلمان۔ حالانکہ اگر آج ہم جائزہ لیا جائے تو مسلمان علم کے میدان میں پیچھے نہیں، اور علم دولت کے میدان میں پیچھے نہیں، اور سیاسی پاور کے میدان میں پیچھے نہیں، اور آرمی یا جو یعنی فوجی جو قوت جس کو کہا جاتا ہے، فوجی قوت میں پیچھے نہیں۔ تو پھر مسلمان کیا بات ہے کہ ایک معصوم جو ہے نا فلسطینیوں کی مدد کرنے سے عاجز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ صرف اور صرف ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کا جو گراف ہے بالکل ہے نا ان کا لو ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ قیامت میں یا قرب قیامت میں ایک ایسا حال ہوگا امت مسلمہ کا کہ جو دنیا کی جو دوسری دیگر قومیں ہیں امت مسلمہ پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ پڑتے، بھوکے لوگ دسترخوان۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوں گی کہ پوری دنیا ہے نا مسلمانوں کو ایسا ٹوٹ پڑیں گے، تو کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟
हुजूर